سوچ سکتے ہو کہ 3000 کا لشکر دنیا کی سپر پاور کی 1,00,000 فوج سے لڑنے جا رہا ہے۔ فی البدی کہا اے نفس اگر تو شہید نہ ہوا تو مرے گا تو صحیح، اور یہ موت کا میدان گرم ہے اور تیرے دونوں ساتھی شہید ہو کے جنت میں چلے گئے ہیں، تو بھی جان دے تاکہ ان کے ساتھ مل جائے۔ تو کسی نے اس شور شرابے میں آواز لگائی خالد بن ولید کو جھنڈا دو۔ ایک دم سارے کہنے لگے خالد کو دو، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو انہوں نے جھنڈا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کو یوں بلند کیا، تو فوراً میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو باہر نکال لیا ہے۔ اس طرح شام تک 8 تلواریں سیف اللہ کے ہاتھ سے ٹوٹیں اور دشمنوں پر رعب چھا گیا۔ یہ کیا بلا ہے! قربان جاؤں خالد کی قبر کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے کیا جنگی حکمت عملی، اور 57 ملکوں میں اللہ نے پاکستان کو ساری کمیوں کے باوجود یہ عزت بخشی ہے کہ یہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ یہی تو کانٹے کی طرح چبھتا ہے پاکستان ساری دنیا کے کافروں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کون ہوں۔ ان ربکم اللہ، میں تمہارا پالنے والا ہوں اور میرا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ پاکستانی کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ ہندوستان پاکستان میں اللہ نہیں بولتے لوگ، چاہے مولانا صاحب ہوں چاہے عام لوگ ہوں، خدا بولتے ہیں۔ خدا میرے رب کا نام نہیں ہے، کوئی مطلب ناجائز نہیں ہے خدا کہنا۔ خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے بنا ہے، خود آ، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ لیکن جب آپ اللہ کہتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرا ذاتی نام ہے، ان ربکم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے اننی انا اللہ، موسیٰ میں ہوں اللہ۔ ایک دفعہ کہو سب اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ عرش تک اس کی گونج گئی ہے، اور یہاں جتنے فرشتے موجود ہیں، ہر خیر کے مجلس میں فرشتے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اس نغمے سے وہ بھی شاد و آباد ہو گئے۔ تو میری درخواست ہے کہ خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، جو قرآن میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، میں ہوں اللہ۔ کیا کرتا ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں کائنات کو بنایا۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر اپنا تخت بچھایا۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلایا۔ یطلبہ حثیثا، دن آگے چلتا ہے رات پیچھے چلتی ہے۔ الشمس والقمر والنجوم، سورج چاند ستارے سیارے، مسخرات بامرہ، تیرے رب کے حکم کے تابع ہیں۔
الا لہ الخلق والامر، اور سے سنو کہ خالق بھی میں ہوں اور حاکم بھی میں ہوں، بنانے والا بھی میں ہوں اور حکومت بھی میری ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے مختلف انداز سے سمجھایا، ہم سے شروع کیا، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ مجھے بتاؤ فیصلہ بادیو، اگر میں تمہارے کان بند کر دوں، آنکھوں کا نور واپس لے لوں، سننے کی طاقت بند کر دوں، دلوں پر تمہارے مہر لگا دوں، میرے سوا کوئی ہے جو تمہیں آنکھوں میں نور دے، کانوں میں سننے کی طاقت دے، اور دل، قرآن دل کی بات کرتا ہے، دماغ کی بات نہیں کرتا ہے، دل کی بات کرتا ہے۔ اور آج کی تحقیق نے یہ بتایا کہ دل دماغ کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ دماغ دل کو کنٹرول کرتا ہے، قرآن کہتا ہے دل دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو آج کی جدید سائنس میں پتہ چلا ہے کہ دل کے اندر ایک سسٹم ہے جو دماغ کے اوپر بھی حکومت کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر میں تمہارا یہ واپس لے لوں سب کچھ، تو میرے سوا کوئی ہے جو تمہیں واپس کر سکے؟ پھر دوسری طرح اللہ کہتا ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، چاہوں تو تمہیں قبروں میں پہنچا دوں اور نئی مخلوق لے کر آؤں، تو مجھے روک لو گے؟ کوئی موت نو روک کے دکھاؤ تو صحیح۔ پھر ایک اور طرح سے کہتا ہے وَنُنشِئُکُم فِیمَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں لے کے نہ جاؤں، تمہیں زندہ ہی رکھوں لیکن تمہاری جنس بدل دوں، بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، کتا بنا دوں، جانور بنا دوں، جو چاہوں تمہاری شکل بنا دوں، روک لو گے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک رات میں انسان سوئے، پورا شہر حکم آیا کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر۔ صبح جب آنکھ کھلی قریب کے بستی والوں کی تو انہوں نے دیکھا پوری بستی بندر ہی بندر، بندر ہی بندر، چھوٹے بڑے سب بندر، اور جو رشتہ داریاں تھیں وہ بندر آ کے اپنے رشتہ دار کے پاؤں پکڑے، چومے، روئے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا اللہ کے روکنے کے باوجود کہ تم نے ہفتے کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا، انہوں نے پھر بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو بندر بن جاؤ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بندر بنا دوں تو روک لو؟ ہمارے اوپر اللہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے، پھر کائنات پہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، دن کو نکلنے نہ دوں، کون ہے جو میرے سوا سورج کو لائے گا؟ ہے کسی میں طاقت کہ اس کو لا کے دکھا سکے؟ میں نکلنے نہ دوں، رات کو ڈھلنے نہ دوں، تو چند ہفتوں میں سارے ہی مر جائیں گے، فریز ہو جائیں گے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتاؤ میں اگر دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں تو میرے سوا کون ہے جو سورج کو غروب کرے گا؟ اور اگر یہ سورج مسلسل سر پہ کھڑا رہے تمہاری کھالیں چٹک جائیں گی، زمین میں آگ لگ جائے گی۔ اس طرح اللہ اپنی طاقت کو بتاتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب سب اللہ کا ہے۔
اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ تمہارے سامنے، جدھر دیکھو گے اللہ تمہارے سامنے ہے، یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کی بادشاہی، اللہ کا جاہ و جلال تمہارے سامنے ہے۔ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں میں تمہیں اللہ کی صدا نظر آئے گی کہ ان کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ آسمان کی بلندی بتاتی ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، سورج کی گردش بتاتی ہے کہ میرے اوپر اللہ کی بادشاہی ہے۔ ایک گیس کا گولا ہے، سورج کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیس ہے، گیس، اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، اور 9 لاکھ کلومیٹر اس کی رفتار ہے فی گھنٹہ، 9 لاکھ کلومیٹر، 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ آگ 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں، اور یہ کوئی مٹی پتھر روڑا نہیں ہے، گیس ہے، ہیلیم ہائیڈروجن، اور ایک گیس کا گولا کروڑوں سال سے ایک سیدھ پہ نکلتا ہے، اسی پہ جا کر ڈوبتا ہے، نہ ایدے جانتا ہے نہ ایدے جانتا ہے، گیس ہے۔ گیس کو کون ایک راستے پر اربوں سال سے چلا رہا ہے، اس کو ہلنے نہیں دیتا، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو یہ میرے رب کی طاقت ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرہ، سورج چاند ستارے تیرے رب کے تابع ہیں۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو ساتھ لے لیں۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ دنیا کی طلب میں جا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا۔ ما نشاء لمن نرید، ہر بازار میں بیٹھنے والا نفع نہیں اٹھاتا، نقصان گھاٹے دکان بند، نقصان گھاٹے مل بند، کسی کی 1 سے 10 بن گئی، کسی کی 10 سے 1 بن گئی، 1 بھی چلی گئی۔ تو اللہ کہتا ہے یا ابن آدم اطلبنی، مجھے تلاش کر، میں وعدہ کرتا ہوں تجدنی، تجھے ضرور ملوں گا۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، میں ملا تجھے سب کچھ مل گیا۔ ان فتنی فاتک کل شیء، میں نہ ملا تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ وانا خیر لک من کل شیء، میں تیرے لیے ہر شے سے بہتر ہوں۔ جب اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، دنیا بھی جھک جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ ساتھ نہ ہو تو ہم تو جانور سے بدتر ہیں، کہ جانور اللہ کو یاد کرتا ہے اور یہ انسان ہو کر اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ تو میرے نبی نے مٹھی بھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کو ان کے ساتھ جوڑ دیا، یا اللہ یہ تیرے بندے، اور انہوں نے بھی بندے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام سے ان کو کس طرح دنیا میں اونچا کیا اور ان کو بلند کیا کہ پہلی جنگ 313، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 60 اونٹ یا اونٹنیاں، باقی ڈنڈے سوٹے بس، اور ادھر 1000 کا لشکر قریش کا، اور اس میں 300 گھوڑ سوار اور 700 تلواریں، اور سب نیزہ بردار، کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ ادھر اللہ آ چکا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بالکل حقیر تھے تمہارے رب نے تمہاری مدد کی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، قریش 1000 ہیں، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ بدر کی جنگ میں ایک دم ہوا چلی زور سے۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل